السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، صوفی سفر کے چینل کا معمولی سا خادم محمد علی علوی آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آپ کو جو جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ یہ بہت معمولی سی باتیں ہیں، لیکن بہت بڑی باتیں ہیں۔ ہوا کیا جناب کہ یہ کہانی ہے مئی 2025 کی، جب جنوبی ایشیا کے امن کو ایک جھوٹے فخر اور سیاسی مفادات کے ہاتھوں جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا گیا۔ ایک دہشت گرد حملے کے رد عمل میں مودی حکومت نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ چیختے چلاتے جذباتی اینکرز پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، پاکستان کا جو آرمی چیف ہے اس کو جناب گرفتار کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم مطلب کوئی ایسی تمیز والی بات انہوں نے نہیں کی۔ دھمکی آمیز ان کے پروگرام چلتے رہے۔ ان کا میڈیا جو ہے سوائے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا تھا، حقائق سے بہت دور باتیں کر رہا تھا۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ بڑے صبر اور تحمل سے اور بڑی ہی حکمت عملی سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو ہوا یہ جناب کہ انڈین میڈیا، جسے آج گودی میڈیا کہا جاتا ہے، سچ کی بجائے جھوٹ کی بنیاد پر ایک جھوٹی فتح کے نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے۔ اب ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے فلانا علاقہ آزاد کروا لیا، ہم نے فلاں پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ کبھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کے متعدد طیارے مار گرائے، لیکن حقیقت زمین پر کچھ اور ہی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈرز طیارے کی پرواز ہدف پر درست وار پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف ایک زوردار جواب دیا اور پوری بھارتی نیریٹو زمین بوس ہو گیا۔ اب ہوا یہ جناب کہ یہ تو اپنی میڈیا وار کر رہے تھے، اور پاکستان جو تھا وہ بڑے ہی صبر اور تحمل سے سوچ رہا تھا، لیکن ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے جو حکمران جرنیل، جو بڑے لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار تھے جنگ کو کرنے کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑے تحمل سے اور بڑی بردباری سے کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ عملی طور پر ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ایسا حکمت عملی تیار کی کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ جو انہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے تھے ان کا بھارتی ایئر فورس کو بھرپور جواب دیا، اور اس کا جو پورا بھارتی نیریٹو تھا وہ زمین بوس ہو گیا۔ اقوام متحدہ عالمی رد عمل جب جنگ کا دھواں چھٹا تو مودی حکومت کو امریکہ اور عالمی اداروں کے پاؤں پکڑنے پڑے۔ انڈین سول سوسائٹی مایوسی کا شکار ہو گئی، اور رد عمل کے طور پہ بھارتی عوام کو ایک سادہ سوال کا جواب نہ ملا۔ وہ کیا سوال تھا؟ اگر سب کچھ جیت چکے ہوتے تو ہاتھ کیوں پھیلانے پڑتے؟ یہ صرف جنگ کی شکست نہیں تھی، یہ بھارتی جمہوریت، میڈیا اور فوجی صلاحیت کے جھوٹے طلسم کا ٹوٹنا تھا۔ عالمی منظر نامے پر ایک ننگی حقیقت کھڑی تھی کہ یہ صرف ایک ہندو قوم پرستی کا خواب تھا۔ یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ کیا تھا؟ یہ ہندو قوم پرستی کا خواب تھا، جس میں نہ جمہوریت تھی، نہ سچ تھا، نہ کوئی کسی قسم کی تیاری کی گئی تھی۔ صرف غرور، جھوٹ اور میڈیا کا شور و غوغا تھا۔ میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، شور مچایا ہوا تھا۔ پاکستان نے نہ صرف اپنی خود مختاری بچائی، بلکہ ایک نیا بیانیہ دیا، بلکہ اقوام عالم کو
پاکستان نے ایک نیا بیان جاری کیا، ایک نیا بیانیہ دیا کہ امن، تدبر اور سچائی ہی اصل طاقت ہے۔ اور مودی میڈیا کے حصے میں تنازع آئی اور لوگوں نے ان کو روڈوں پہ نکلنا مشکل کر دیا۔ پاکستان کی جو کارروائیاں تھیں وہ بڑی پروفیشنل، خاموشی کے ساتھ اور مہذب طریقے سے ہوئیں۔ تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا وہ بیانیہ جو دونوں کا کمپیریزن ہم نے کیا کہ ڈیورنگ دس وار 2025 مئی کے حساب سے ہمارا کیا رد عمل تھا، ہمارا کیا طریقہ کار تھا میڈیا کا، اور انڈیا کا کیا طریقہ کار تھا میڈیا کا بھی، اور پلس پھر جب آپریشن کی باری آئی ہے تو انہوں نے ٹوٹل جھوٹ بول کے یہ اڑا دیا، وہ اڑا دیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ صرف انہوں نے اس پہ زور رکھا، اور ہمارے شاہین، ہمارے جیالے، ہمارے جانباز پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو جناب انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو حضرات گرامی، اب ان کے پاس محدود ہتھیار ہوتے ہوئے انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا تھا۔ تو الحمدللہ آج ہماری افواج، مسلح افواج، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہو چکے ہیں، اور وہ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ ان میں وہ خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے پہاڑ کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہمارا مرال آسمان پہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ ہم ہر قسم کی سازش، ہر قسم کی لڑائی، ہر قسم کا جنگ کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی تیار ہیں۔ ہمارے دشمن کو اب سمجھ جانا چاہیے، وہ دشمن چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی ہمارے ساتھ دشمنی یا عناد رکھتا ہے، اس کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو کس کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کی تو آپ کو اسی طرح جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری افواج کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے تمام عوام کو اسی طرح حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔